عرض کر رہی تھی کہ جی اگر ہم مطالعہ کریں قرآن کریم کا جی تو عورت تو بڑی رچ دکھائی دیتی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور مرد مظلوم، لیکن بالکل یہ صحیح، حقیقت ہے کہ ہاں اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ صحیح، ان اللہ لیس بظلام للعبید، واہ، خالق کائنات کی ذات عادل مطلق ہے، سبحان وہ اللہ، کسی پہ ظلم نہیں کرتی۔ جی مگر جب ہم ظاہری جائزہ لیتے ہیں تو تب ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ شاید عورت کو زیادہ نواز دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلم عورت کے بارے میں کہ اس کو تو کوئی حقوق ہی نہیں دیے جی گئے جی اور سارے رائٹس مرد کے ہیں، جی تو میں اس تناظر میں بات کر بالکل رہی ٹھیک، ہوں بالکل کہ ٹھیک، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے فیملی کی۔ اگر بیٹا ہے تو ماں اس کی ذمہ داری ہے، صحیح، شوہر ہے تو زوجہ اس کی ذمہ داری ہے، جی باپ ہے تو بچے اس کی ذمہ داری ہیں، ٹھیک، بھائی ہے تو بہن اس کی ذمہ داری ہے، بالکل صحیح، خاندان میں کوئی خاتون وڈو ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے تو وہ بھی مرد کی ذمہ داری جی ہے، جی پڑوس میں اگر کوئی خاتون ضرورت مند ہے تو وہ بھی مرد کی ذمہ داری۔ صحیح، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی عورت کی اس کی اپنی ذمہ داری نہیں، بالکل اور ٹھیک، عورت بے شک کتنی بھی امیر ہو تو بھی اس کی ذمہ داری نہیں۔ بالکل صحیح، جناب خدیجہ جتنی دولت رکھتی ہو، یا ہاں وہ خود اپنا بزنس چلا رہی ہو، یا جی وہ خود بہت زیادہ دولت رکھتی ہو، جی تو بھی اس کے اوپر اتنی ذمہ داری بھی نہیں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے اپنا پیسہ، یا حتیٰ کہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو اس کے شوق ہیں جی جی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرے۔ بالکل یہ ٹھیک، مرد کی ذمہ داری۔ احبکم انفعہم لعیالہ، واہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سبحان سے اللہ، زیادہ فائدہ مند ہے، سبحان اللہ، تو سبحان اس اللہ، کو ثواب کا درجہ جی دیا جی گیا، جی اپنی فیملی کی خدمت کو، اور اس میں سر فہرست ظاہر ہے اس کی زوجہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب تقسیم جائیداد کا مرحلہ آیا جی تو اس میں خالق کائنات نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک، مرد کو 2 حصے اور خاتون کو 1 حصہ۔ جی تو اب مرد کے اوپر تو تمام ذمہ داریاں ہیں جی اور خاتون پر تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ اس اعتبار سے اگر جی جائزہ لیا جائے جی کہ اگر تقسیم کی جائے تو 2 لاکھ روپیہ مرد کے حصے میں آیا اور صحیح، 1 لاکھ عورت کے حصے میں آیا، ٹھیک، تو مرد کو تو 10 جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، ہاں اس کی اپنے ذمہ اوپر داری ہے، خرچ ایسے ہی، کرنا ہے، بالکل بچوں ٹھیک، پر کرنا ہے، بیوی پر کرنا ہے، ماں پر کرنا ہے، بہن پہ خرچ کرنا ہے، خانوادے پہ کرنا ہے، فیملی کی کفالت، ایکسٹینڈڈ فیملی کی حتیٰ کہ، لیکن خاتون پہ تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں، ہاں حتیٰ کہ بالکل اس صحیح، پہ اپنے لباس کی، اپنے ضروریات کی بھی ذمہ داری نہیں۔ بالکل وہ نان و اس نفقہ اس کا آ جاتا ہے جی سارا اس اس میں، جی طرح اگر ہم جائزہ لیں جی تو عورت ہمیں مرد سے کہیں زیادہ دولت مند دکھائی دیتی ہے، بالکل اس کا ٹھیک ہے، کتنا بینک بیلنس ہو مرد اس بالکل سے ٹھیک ہے، تقاضا نہیں کر سکتا۔ اس میں جو پچھلا اس کا خاندان ہے ادھر سے بھی تو حاصل ہوتا بالکل ہے اس کو، جی ہاں، جی یہی عرض کر رہی ہوں للذکر مثل حظ الانثیین۔ جی اور پھر جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی مرد کو حکم دیا گیا کہ حق مہر خاتون کے لیے، اور پھر اس میں بھی خاتون کو جو فیور کیا گیا جی وہ اس حد تک کہ عورت تنہا وہ ذات ہے جو اپنے لیے حق مہر کی تعیین کرے گی، بالکل ٹھیک، والدین نہیں، اور وہ اس کو فورس بھی نہیں کر سکتے صحیح کہ تمہارے لیے حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ صحیح، اس کا شوہر حق مہر اس کو ادا کرنے کے بعد اس کا تقاضا نہیں کر سکتا، واپس نہیں لے سکتا، واپس نہیں لے بالکل سکتا، ٹھیک، وہ اپنی مرضی سے کرے تو وہ اور بات ہے، جی لیکن جی مرد واپس نہیں لے بالکل سکتا۔ صحیح، بالکل تو صحیح، حق مہر کا حکم دیا، اس کے بعد عورت کو مسلسل ہدیہ تحفہ دینے کا حکم دیا ہاں گیا، جیسا کہ بالکل، سرکار مدینہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ جی خواتین کے لیے جب گھر لوٹتے ہو اپنی بیوی کے لیے تحفہ لے کے آؤ، کہا یا رسول اللہ روزانہ؟ فرمایا ہاں روزانہ۔ تو صحیح، کہا کہ ہم جو یہ آلو پیاز لے کے آتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ تحفے میں شمار نہیں ہوتا، گھر صحیح جاؤ اس کے لیے تحفہ روزانہ کا، روزانہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، صحیح، تو آقا نے فرمایا جتنا افورڈ کر سکتے ہو، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے گھر نہ چلے جاؤ، بے بالکل ٹھیک شک ہے، ایک پھول کی شاخ ہو، صحیح، ایک ٹہنی ہو، کچھ بھی ہو، خواتین کے لیے لے کے جاؤ، اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو، باہر کی آفس کی ٹینشنز کو وہیں پہ رکھ کے آؤ، خواتین کو پریشان مت کرو۔ المرأۃ ریحانہ، فرمایا عورت ایک پھول ہے، ایک خوشبودار پھول ہے، سبحان اللہ، تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے پھول کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ مرجھا نہ جائے سخت گرم حالات سے۔